السلام علیکم۔ پاکستان کے خوفناک قبرستانوں کی ڈراؤنی کہانیاں۔ یقیناً دنیا بھر میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جن سے خوفناک اور ڈراؤنی کہانیاں وابستہ ہیں، جن کے بنا پر ان مقامات کو خوفناک مقامات قرار دیا جاتا ہے۔ اب ان کہانیوں میں کتنی صداقت ہوتی ہے اس بات کا پتہ لگانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات فرضی کہانیاں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ ہر کوئی ان پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے لگتا ہے۔ ہم یہاں پاکستان کے خوفناک قبرستانوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے ناقابل یقین کہانیاں منسوب ہیں۔ اب ان کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ، اس سے کوئی بھی واقف نہیں، لیکن لوگ ان خوفناک قبرستانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ضرور جانیے۔ تو خوفناک قبرستانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے منگلی کا قبرستان۔ ٹٹا پاکستان کے صوبے سندھ میں واقع ٹٹا شہر کو مردوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہاں موجود مکلی کا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد دفن ہیں اور بعض اوقات دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ چٹ ایک تاریخی شہر ہے، یہاں مغلوں نے حکومت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر سے کئی نامور استادوں، بادشاہوں، فلسفیوں اور بزرگوں کا تعلق ہے۔ منگلی کا قبرستان انتہائی قدیم ہے اور یہاں موجود قبروں کے کتبوں پر قرآنی آیات بھی نقش ہوئی ملتی ہے۔ اس طرح یہاں پر کئی ولیوں اور بزرگوں کی بھی قبریں ہیں۔ تاہم قدرتی آفات اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ تاریخی قبرستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس قبرستان میں اب کسی کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قبرستان کے حوالے سے کئی خبریں مشہور ہیں کہ یہاں لوگوں نے عجیب اور خوفناک سرگرمیاں ہوتی دیکھی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس قبرستان کی قبروں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے گورا قبرستان۔ جیل روڈ لاہور میں یہ واقع ہے۔ گورا قبرستان وہ قبرستان ہوتا ہے جس میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو دفن کیا جاتا ہے۔ پورے لاہور میں ایسے متعدد قبرستان موجود ہے، لیکن یہاں بات ایک مخصوص گورا قبرستان کی ہو رہی ہے جس کا داخلی راستہ لاہور کے جیل روڈ سے آتا ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں بغیر سر والے انسانی روحیں گھومتی ہے۔ انہی خوفناک کہانیوں کی بنا پر لوگ رات کے وقت اس قبرستان کے قریب سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بغیر سر والے بت ان لوگوں کی روحیں ہیں جن کی موت کسی حادثے میں ہوئی ہے۔ جو کنڈی کا قبرستان نیشنل ہائی وے۔ یہ قبرستان کراچی کے نیشنل ہائی وے پر واقع ہے اور اس کا شمار ملک کے قدیم ترین قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ یہ قبرستان 600 سال پرانا ہے اور اسے خوفناک ترین قبرستان قرار دیا جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اس قبرستان میں کوئی بھی نہیں جاتا، بالخصوص ایسے افراد جن کا واسطہ غیر معمولی اور عجیب و غریب سرگرمیوں سے پڑ چکا ہو۔ اس کے ارد گرد کے رہائشی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اکثر اس قبرستان سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی ہے۔ مجموعی طور پر یہ قدیم قبرستان سیاحوں کے لیے اپنی منفرد تراش خراش کی وجہ سے دلچسپی کا باعث ہے۔ میانی صاحب قبرستان لاہور۔ یہ قبرستان لاہور شہر کا سب سے بڑا قبرستان ہے اور شہر کے وسط میں واقع ہے۔ اس قبرستان کی تاریخ مغلیہ دور سے جا ملتی ہے، اسی وجہ سے اسے خطے کا قدیم ترین قبرستان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ میانی صاحب قبرستان 1206 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں تقریباً 3 لاکھ قبریں موجود ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے۔ اس قبرستان سے متعلق بھی کئی خوفناک کر دینے والی باتیں منسوب ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ اس کی قبروں سے آوازیں اور شور سنائی دیتا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان جن بستے ہیں جن کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے۔ شمشان گھاٹ حیدرآباد۔
پاکستان کے شہر حیدرآباد میں واقع یہ مقام 200 سال پرانا ہے اور اس مقام پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے مردوں کو جلاتے اور دفناتے ہیں۔ اس شمشان گھاٹ کے اسٹاف اور یہاں کے گارڈ کے مطابق غروب آفتاب کے بعد شمشان گھاٹ میں چھوٹے بچے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ان کا شور بھی سنائی دیتا ہے۔ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ شمشان گھاٹ کی دیواریں انتہائی اونچی ہے جبکہ دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ یہ ان افراد کی روحیں ہوتی ہے جن کی موت واقع ہو چکی ہو، لیکن وہ اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ کچھ سال قبل چند ملازمین نے شکایت کی تھی کہ انہیں یہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن نظر کوئی نہیں آتا، جس پر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔